تو محدثہ آقا علیہ السلام نے متعین کر دیا، ڈیفائن کر دیا کیٹیگوریکلی. یاد رکھ لی یہ بات، یہ میں ایک ایسی شرح کر رہا ہوں، یہ پہلے یہ اللہ کی شان ہے، یہ پہلے نہیں کی گئی تھی. یہ بڑی بنیادی ایک بیسک شرح ہے کہ ائمہ محدثین نے اس بدعت کے مسئلے کو اس اینگل سے نہیں لیا تھا کبھی بھی تاریخ میں. یہ پہلی بار اس کی شرح اس طرح کی ہے، پہلی بار یہ کی. اور یہ جب میں یہ بات کہتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اہل علم اگر 1000 کتابیں 100 کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ شرح پہلے نہیں تھی. اگر ہوگی تو وہ اسی وقت کہہ لیں گے کہ قادری صاحب نے بات غلط کی تھی. میں ذمہ داری سے بات سمجھا رہا ہوں، یہ اللہ رب العزت کی دین ہے. اس دور کا فتنہ تھا، اس نے دیا تو میں نے یہ شرح پوری کتاب پر آپ کو دے دی کہ آقا علیہ السلام نے زمانہ متعین کر دیا کہ محدثات کب جنم لیں گے. خلفائے راشدین کا دور کون سا، اور اس دور میں سنت اور محدثہ کو آمنے سامنے اس کا ٹکراؤ بتایا کہ محدثہ چھوڑ دینا اور سنت کو تھام لینا. اب وہ فتنے کون سے پیدا ہوئے؟ خلفائے راشدین میں. یہ محدثات جب بیان کر چکے ایاکم والمحدثات، اب ان محدثات کو ترک کر دینا، سنت کو تھامنا. یہ فرما کر تب فرمایا اب تمہیں بتاؤں کہ میں تمہیں محدثات چھوڑنے کا حکم کیوں دے رہا ہوں. کل محدثۃ بدعۃ، کہ وہ ہر محدثہ جو ہے فتنہ وہ بدعت ہوگا اور ہر بدعت دلالت ہوگی. یہ ہے پورا ربط مضمون میں. اب جب یہ بات ہو گئی، اب یہ سمجھنا رہ گیا کہ وہ محدثات کیا تھے. وہ حضور علیہ السلام کے وصال کے فوری بعد جن فتنوں نے سر اٹھایا، پہلا فتنہ جھوٹے مدعیان نبوت کا تھا، مسیلمہ کذاب اور اس کے باقی. تو گویا پہلا محدثہ امت میں پیدا ہوا جس کی آقا علیہ السلام نے نشاندہی فرمائی، نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنا. سمجھ آ گئی. دوسرا منکرین زکوٰۃ، جنہوں نے انکار کر دیا زکوٰۃ کا ایک رکن اسلام کو خارج کر دیا. ایک نے نئی نبوت جھوٹی کو داخل کر دیا اسلام میں، ایک نے اسلام میں جھوٹی نبوت کو داخل کرنے کا دعویٰ کر دیا، یہ ہے نئی چیز. ایک نے ارکان دین میں سے زکوٰۃ کو ایک گروہ نے خارج کرنے کا کر دیا، دوسرا فتنہ ہو گیا. تیسرا مرتدین ہو گئے کچھ لوگ، کئی چیزوں کو چھوڑ کر پیچھے ہٹ گئے. تین. چوتھا فتنہ پھر سیدنا عثمان غنی کے دور میں خوارج کا پیدا ہوا، اور وہی فتنہ سیدنا مولا علی المرتضیٰ کے زمانے میں ان سے ٹکرایا. تو چوتھا فتنہ خوارج. 4 فتنے پیدا ہوئے: جھوٹا دعوی نبوت، انکار زکوٰۃ، ارتداد مرتد ہونا، دین سے خارج ہو جانا، اور فتنہ خوارج، گستاخی نبوت اور گستاخی صحابہ اور گستاخی اہل بیت. یہ 4 فتنے پیدا ہوئے. یہ ہیں جو خلفائے راشدین کے دور میں ہوئے. 5واں کوئی نہیں تھا. جب ان فتنوں کی نشاندہی کر کے فرمایا کہ ان کو چھوڑ دینا یہ محدثات ہیں، اور سنت کو تھامنا، اور سنت میرے خلفائے راشدین کا طریقہ، اور یہ محدثات بدعت ہیں اور یہ بدعت دلالت ہیں، تو قاعدہ متعین ہو گیا کہ اس طرح کے محدثات کو بدعت کہا ہے آقا علیہ السلام. اس طرح کے محدثات کو بدعت کہا ہے. اب کوئی کہے گا کہ باقی دور قیامت تک کے لیے بدعت کا اطلاق کیا ہوگا؟ تو ہاں، قاعدہ متعین آقا علیہ السلام نے فرما دیا، اگر کسی بھی زمانے میں کوئی دعوی نبوت کرے تو وہ محدثہ ہوگا، وہ بدعت ہوگی. بس قادیانیت بدعت ہوگی. یہ فی دلالت وکل دلالت فی النار ہوا. کسی زمانہ میں کوئی ارکان اسلام یا ضروریات دین میں سے کسی ایک کو خارج کرے، یہ محدثہ ہوگی، یہ بدعت ہے، یہ دلالت ہوگی، یہ فی النار ہوگی. کسی زمانہ میں کوئی دین کے ارکان میں، واجبات اور فرائض میں اور بنیادی اساسی ضروریات دین میں کوئی اضافہ کرے، وہ محدثہ اور بدعت ہوگی. کوئی کعبہ نیا بنا دے، کوئی حج کا مہینہ نیا بدل دے، کوئی ایک حج کو 2 حجوں میں بنا دے، کوئی کہے کہ گرمیوں میں حج منسوخ اور سردیوں میں ہوگا، کوئی رمضان کا مہینہ بدل دے. اب آپ سمجھیں کہ جو اساسیات دین ہے، ضروریات دین، ان میں کوئی نئی چیز داخل کر دے یا کوئی اصل چیز کو خارج کر دے. جیسے وہ 4 فتنے ہوئے تھے، اس سطح کا کوئی فتنہ اگر قیامت تک ہوگا تو وہ حضور علیہ السلام کی تعریف کے مطابق بدعت ہوگی. اور اس کے علاوہ کوئی چیز جو ضروریات دین میں سے نکالی نہیں گئی اور ضروریات دین میں اضافہ نہیں ہوا، اس کا کوئی عمل بدعت سیئہ نہیں ہو سکتا. جو آدمی یہ تعریف کرے وہ حضور کے فرمان کا دشمن ہے، مخالف. اب آپ کو
اس کی تفصیل آپ پڑھ لیں گے کتاب البدع میں. میں نے تو بالکل اس میں تو میں نے یہ تو ایک نقطہ بیان کیا، اس میں تو اور بے شمار ہیں. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا من احدث فی امرنا ما لیس فیہ، اور دوسری بات میں ما لیس منہ فہو رد. پھر جوڑ دیا کہ جس نے ہمارے اس دین میں احداث کیا، من احدث فی امرنا، ہمارے اس دین میں کوئی نئی بنیادی دین کے ارکان میں کوئی اضافہ کیا جو اس میں سے نہیں تھا، وہ رد ہے. جتنے نیک اعمال عرس کرتے ہیں آپ میلاد پاک کرتے ہیں، آپ جتنے بھی مختلف کام کرتے ہیں جن کو بدعت کہا جاتا ہے، صلاۃ والسلام پر جن کو بدعت کہا جاتا ہے، آپ 1000 چیزوں کو، 100 چیزوں کو، 50 چیزوں کو نوٹیفائی کر لیں جس کو لوگ بدعت کہتے ہیں. ان میں سے کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں جس کو کوئی مسلمان ضروریات دین میں سمجھتا ہو ارکان اسلام کی طرح. سمجھ گیا؟ نہ کوئی ارکان دین کی طرح کسی کو ضروریات دین میں داخل کرتا ہے اور نہ ضروریات دین میں سے کسی چیز کو خارج کرتا ہے. یہ تو ساری چیزیں مستحسنات کے درجے کی اور مباحات کے درجے کی ہیں. تو جو چیز ہے ہی مستحسن اور مباح، کرنے والے کے لیے اجر و ثواب ہے، نہ کرنے والے کے لیے گناہ نہیں، اس کا تو ضروریات دین کے دائرے سے تعلق ہی نہ ہوا، وہ بدعت کیسے بن گئی؟ یہ تعریف حضور علیہ السلام کی دی ہوئی تعریف کے خلاف ہے. آپ سمجھ گئے؟ پھر آقا علیہ السلام نے یہ جو احداث کا لفظ ہے، محدثات کل محدثات بدعہ، 40 حدیثیں ہیں بخاری اور مسلم میں. کتنی؟ وہ میری کتاب میں نے درج کی ہیں. 40 احادیث جن میں یہ الفاظ مختلف طرق سے آئی ہیں. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، کچھ لوگوں کو لایا جائے گا میرے پاس حوض کوثر پر، میں کھڑا ہوں گا حوض کوثر پر، کچھ کو لایا جائے گا. ان کی شکلیں دیکھ کر میں کہوں گا یہ تو میرے لوگ ہیں، لاؤ ان کو میرے پاس. اب شکلیں دیکھ کر آقا علیہ السلام جو فرمائیں گے میرے لوگ ہیں، یہ کون لوگ تھے؟ جو آقا علیہ السلام کے وصال مبارک کے وقت تک زندہ تھے اور بعد میں ان قبائل میں مل کے ان 3 فتنوں کا شکار ہو گئے، مدعیان نبوت جھوٹوں کے ساتھ، یا منکرین زکات، یا مرتدین کے ساتھ. سمجھ گئے؟ چہرے دیکھ ہوئے تو میرے لوگ ہیں. تو فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ کیا آپ کو نہیں پہچانتے کہ ما احدثوا بعدک، یہ لفظ 40 مرتبہ آیا حدیث ہے کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا محدثات کیے. وہ جو لفظ ہے نا کل محدثۃ بدعہ، اور من احدث فی امرنا، بدعت کا مطلب جو ہمارے دین میں احداث کا مطلب ہے نیا فتنہ. تو یہ جو احداث اور احدثہ کا لفظ ہے وہی لفظ آیا ہے کہ پوچھا جائے گا یا رسول اللہ آپ کو معلوم نہیں کیا، آپ جانتے تو ہیں کہ آپ کے بعد یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے احداث کیا. اور حدیث پاک میں صحیح بخاری کے لفظ ہیں کہ الٹے پاؤں پھر کے کافر ہو گئے تھے. اور یہ بھی لفظ آیا فارتدوا علی آثارہم، الٹے پاؤں پر مرتد ہو گئے تھے. یہ لفظ صحیح بخاری کے ہے. تو پتہ چلا کہ اصحاب محدثات احداث کرنے والے وہ لوگ تھے جو دین سے نکل گئے حضور کے بعد اور الٹے پاؤں مرتد ہو گئے تھے. اس صحیح بخاری کی حدیث نے آقا علیہ السلام نے یہ خبر بھی دے دی ہے کہ جن کو بدعت کہا ہے، جن احداث کو، یہ وہ لوگ ہیں جو دین سے خارج ہو کے مرتد قرار پائے. تو کیا ایسے اعمال کے کرنے والا مرتد ہوگا؟ استغفر اللہ. یہ تو وہ جھوٹا فتویٰ لگانے والے بھی جرأت نہیں کر سکتے کہ یہ کہہ دیں آپ. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں، اسی وقت فرمایا میں پہچانتا ہوں، جانتا ہوں. تو آپ ان کو چھوڑ دیں گے، فرشتے ان کو جہنم میں لے کے چلے جائیں گے. تو اس سے ثابت ہو گیا کہ وہ طبقے 4-5 گروہ جو اس زمانے میں نکلے، جو الٹے پاؤں پھرے اور مرتد ہو گئے، انہوں نے محدثات، نئے فتنے پیدا کیے دین کے. ان دین میں پیدا کیے جانے والے ان فتنوں، گمراہی کے فتنوں کو آقا علیہ السلام نے بدعت کہا ہے. لہذا کسی بھی زمانے میں اس طرح کے فتنے کوئی پیدا کرے گا تو وہ عمل بدعت ہوگا، باقی چیز نہیں ہوگی. سمجھ آ گئی؟ چلو ماشاءاللہ. اب یہاں ایک